الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ نماز کے واجبات سے متعلق آج کا ہمارا 5واں درس ہے۔ نماز کا چوتھا واجب ہے رکوع میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا، کم از کم ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا یہ واجب ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سبحان ربی العظیم کتنا پڑھنا چاہیے؟ ایک مرتبہ پڑھ لینا یہ واجب ادا ہو جاتا ہے اس سے، لیکن کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ نمازی کو چاہیے کہ رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھے۔ یہ کمال کا کم از کم درجہ ہے، یعنی نماز مکمل ہونے کی کم سے کم درجہ اگر کوئی چیز ہے تو یہ تسبیح ہے کہ 3 مرتبہ انسان پڑھے۔ اس سے زیادہ پڑھے تو کوئی حد نہیں، جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا بہتر ہے، لیکن اگر امام ہو تو اتنا لمبا نہ کرے کہ مقتدیوں پر مشقت ہو۔ ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا یہ کمال کا کم از کم درجہ ہے، یعنی نماز کو مکمل کرنے کا کم سے کم درجہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے۔ اگر ایک مرتبہ کہہ لے تب بھی نماز ہو جائے گی، یعنی اس کا واجب ادا ہو جائے گا، لیکن ایک مرتبہ بھی نہیں کہتا تو نماز کا ایک واجب چھوٹ جاتا ہے۔ رکوع میں تسبیح کہنا مشروع یعنی مطلوب ہے، کہنا چاہیے۔ ایک تسبیح کافی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کا حکم دیا مگر تعداد مقرر نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کم از کم ایک کافی ہے اور کمال کا درجہ 3 ہے۔ سلف کے اقوال اس سلسلے میں بہت سارے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکمل تسبیح 7 مرتبہ ہے، درمیانی تسبیح 5 مرتبہ ہے اور کم از کم 3 مرتبہ ہے۔ اگر کوئی انسان اچھی اور مکمل تسبیح پڑھنا چاہتا ہے تو 7 مرتبہ کہے، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی، اور درمیانی اوسط درجے کی تسبیح کہنا چاہتا ہے تو 5 مرتبہ کہے، اور کم از کم کہنا چاہتا ہے تو 3 مرتبہ کہے، اور 1 مرتبہ کہہ لیا تو کافی ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے اس کی۔ امام اور منفرد کے لیے فرق ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو اتنا پڑھے کہ بھول میں نہ پڑ جائے، یعنی تسبیح۔ اگر امام ہو تو اتنا پڑھے کہ مقتدیوں پر وہ بوجھ نہ لگے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کمال یہ ہے کہ رکوع کی تسبیح قیام کے برابر ہو۔ رکوع کی تسبیح کس کے برابر ہو؟ جتنا آپ نے قیام کیا ہے اتنا ہی آپ کی رکوع ہونا چاہیے، یعنی اتنا ہی رکوع کی تسبیح ہونی چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھی تو قیام یعنی کھڑا ہونا، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سجدہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ سب تقریباً برابر ہوتے تھے، یعنی قیام جتنا بڑا جتنی دیر ہے آپ کا اتنا رکوع بھی ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہونا بھی اتنا ہی ہے، سجدہ کرنا بھی اتنا ہی ہے، سجدے کے درمیان بیٹھنا بھی اتنا ہی ہے، یہ سب تقریباً کہتے ہیں برابر ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ رکوع کی تسبیح قیام کے برابر ہو۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ یا پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم ایک بار پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھے، یہ بہتر ہے۔ اسی طرح رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ، یہ کمال درجہ ہے۔ اگر 5، 7 یا 10 مرتبہ پڑھے تو اور بہتر ہے، اس طرح بھی بات کہی گئی ہے۔ لیکن امام کے بارے میں ہے کہ درمیانہ طریقہ اختیار کرے، نہ اتنا لمبا کرے کہ لوگوں کو مشقت ہو، نہ اتنا مختصر کر دے کہ نماز کی واجبات متاثر ہو جائیں، کسی کو 1 مرتبہ پڑھنے پہ نہ ملے، اتنا مختصر کر دے تو یہ بھی درست نہیں ہے، اور اتنا لمبا بھی نہ کر دے کہ کسی کے لیے مشقت ہو جائے۔ لہٰذا پوری درس کا خلاصہ یہ نکلا کہ نماز کا چوتھا واجب رکوع کے اندر یہ ہے کہ انسان تسبیح کا جو تعداد ہے وہ کم از کم 1 مرتبہ کہہ لے گا تو واجب اس کا ادا ہو گیا، لیکن کمال درجہ نہیں ہوا۔
کمال درجہ کم از کم کتنا ہے؟ 3 مرتبہ ہے۔ اس سے زیادہ جتنا پڑھ لے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے، البتہ 5 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو یہ درمیانی ہوا، 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے بہت بہتر ہوا، 10 مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور لمبا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اکیلا پڑھ رہا ہو تو امام کی حیثیت سے اس کو درمیانی ادا کرنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق تمام عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتیں اور نیکیوں کو قبول فرما لے، اس میں جو کچھ کمی کوتاہی غلطیاں ہیں رب العالمین تو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما۔